بھائی 12 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں مگر ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، غزہ میں، رافع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ مسجدوں کے ملبوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا ہوں فلسطینیوں کو کہ مسجدوں کے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے یا ہم سے کچھ ہو جاتا یہاں پر۔ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 18,000 کے قریب معصوم بچے مر گئے، 12,000 خواتین مر گئیں، 60-70 خواتین حاملہ ہیں۔ ایک بھی اسپتال نہیں ہے وہاں پر باقی، ایک بھی اسپتال نہیں ہے۔ 21 لاکھ کا شہر غزہ، 12-13 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اسرائیل بمباری پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کے لیے دعا کریے۔ ہم یہاں بیٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ لیے، کھانا بھی کھا لیے الحمدللہ۔ ہم عیدگاہوں میں جا کر نمازیں پڑھے، نئے کپڑے پہن کر گئے، اور عید کی نماز کے بعد کوئی اپنے ماں سے ملنے گیا، اپنے ماں باپ سے ملنے گیا، اپنے بھائی بہن سے ملا، کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دی۔ میرے بھائی 12 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، ایک بھی مسجد نہیں ہے وہاں پر، غزہ میں، رافع میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ مسجدوں کے ملبوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں سلام کرتا ہوں فلسطینیوں کو کہ مسجدوں کے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اکبر بول کے عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم اور آپ وہاں پر ہوتے یا ہم سے کچھ ہو جاتا یہاں پر۔ 40,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، 18,000 کے قریب معصوم بچے مر گئے، 12,000 خواتین مر گئیں، 60-70 خواتین حاملہ ہیں۔ ایک بھی اسپتال نہیں ہے وہاں پر باقی، ایک بھی اسپتال نہیں ہے۔ 21 لاکھ کا شہر غزہ، 12-13 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اسرائیل بمباری پہ بمباری کر رہا ہے۔ یہ دنیا بیٹھ کر تماشا دیکھ رہی ہے، یہ دنیا دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم آج تماشا دیکھ رہے ہو، کل انشاءاللہ تمہارا تماشا بنے گا۔ تم آج ان تمام غریبوں کو، مظلوموں کو مار رہے ہو بم ڈال کر، ان کی تکلیف کو تم نہیں سمجھ رہے ہو۔ یاد رکھو جب تم پہ تکلیف آئے گی شاید تبھی تم کو اندازہ ہوگا غریب کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مگر ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ہم ان فلسطینیوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہم بار بار ہماری دعاؤں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ انصاف کرے گا۔ جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو زمین سے غذا اگاتا ہے، جو سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم کو ہماری ماں کی پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے والا ہے، جو ہماری روحوں کو قبض کرنے والا ہے، جو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کرنے والا، اللہ ان کا حساب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ان کا حساب کرے گا اور اللہ بتائے گا دنیا کو۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یوم القیامہ یہی چیز ہے کہ یوم القیامہ کے دن معلوم ہوگا کہ جو رائے برابر ظلم کرے گا اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آج جو ظلم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی قدرت تم کو بتائے گی کہ تم کتنے کمزور ہو، اور تم کمزور ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی دعاؤں میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔